أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ویژن 360 کے عزیز ساتھیوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سمجھوتا اور قربانی، یعنی ہم اس کے فرق پہ بات کریں گے کہ سمجھوتا اور قربانی اس میں کیا فرق ہے، اور کم سے کم قربانی کا معیار کیا ہے، اور بڑی سے بڑی قربانی کیا ممکن ہے۔ تو آج ہم اس عنوان پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ تو کم سے کم قربانی کا جو معیار ہے، پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کے موقف کی جزوی تائید کی جائے تاکہ حالات موافقت کی طرف جائیں یا موافقت کی طرف جانے کے لیے اس کی ابتدا ہو سکے، تو اس کو کہیں گے ہم کم سے کم قربانی کا معیار۔ اور یہ اس میں یہ ہے کہ عارضی ذاتی نقصان جو ہے وہ ممکن ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہم اس عارضی نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں تاکہ ایک اچھی ابتدا ہو سکے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اجتماعی طور پہ جو ہے نا وہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ قابل ستائش ایک عمل ہے۔ مگر اس سارے عمل میں ایک چیز واضح طور پہ محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس میں دل کی رضا اور خوشی شامل نہیں ہوتی، اسے ہم کہیں گے سمجھوتا۔ اور یہ قربانی کا کم سے کم معیار ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ سمجھوتا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، خاندان کے بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اس دنیا کی بہتری کے لیے، اس دنیا کے نظام کی بہتری کے لیے بہت ساری چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، چلے مجھے اتنا ملا ہے، اس کو اتنا ملا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے، بس ٹھیک ہے جی، یہ ہے سمجھوتا۔ لیکن اس میں دل کی خوشی، دل کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بڑی سے بڑی قربانی، سمجھوتا بھی ایک طرح کی قربانی ہے لیکن اس میں دل کی خوشی شامل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب بڑی سے بڑی قربانی ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان راہ حق پہ ہو اور اسے استقامت نصیب ہو جائے، راہ حق پہ چلتے ہوئے اسے استقامت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ پاک ایک سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، اور دل کی خوشی کے ساتھ نچھاور کرتا ہے۔ جو بھی مقصد اس کی زندگی کا ہوتا ہے، دنیا یا آخرت، جو بھی ایک مقصد وہ بناتا ہے کسی اچھے کام کی ابتدا کے لیے، کسی اچھے کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے، لٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ۔ یہ ہے قربانی۔ تو اب اگر ہم مختصر طور پہ کہیں کہ سمجھوتا اور قربانی میں کیا فرق ہے، یعنی کہ what is the difference between compromise and sacrifice، ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ اور عمل کے لحاظ سے سب کچھ قربان کرنا۔ عمل تو یہ ایک ہی ہے، یعنی سوچ کے لحاظ سے بھی اپنی ہر چیز پہ کمپرومائز کر لینا کہ ٹھیک ہے، میں جو مجھے ملا بس ٹھیک ہے، اللہ نے جو دیا ٹھیک ہے، اتنا مل گیا کافی ہے، فلاں کو اتنا ملا، مجھے اتنا ملا کافی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سوچ کے لحاظ سے کمپرومائز کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے والی بات ہے۔ اور عمل کے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ جی مجھے اتنی دولت ملی، مجھے یہ نعمتیں ملی، اس کو یہ نعمتیں ملی، ٹھیک ہے، مجھے یہ صحت کے لحاظ سے یہ چیزیں مل گئی، فلاں کو یہ ملی، فلاں کو یہ نہیں ملی۔ تو ان سب چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ سوچ اور عمل کے لحاظ سے کسی ایک چیز پہ کمپرومائز کر جانا، یہ ہے سمجھوتا۔ اور اس میں دل کی خوشی شامل نہیں ہوتی، مطلب بندہ کمپرومائز تو کر لیتا ہے لیکن دل سے خوش نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اسی عمل کو اگر کہا جائے کہ سوچ اور عمل کے لحاظ سے سب کچھ صرف کرنا، نچھاور کرنا، لٹا دینا، قربان کر دینا، یہ ہے قربانی۔ اور اس میں دل کی خوشی شامل ہوتی ہے کہ بندہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ سب کچھ لگا دیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ایک اطمینان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وہ کوئی ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ جان، مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے کہ، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جان دے دی اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں،
اور دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ مجھے شعر یاد نہیں ہے اس وقت، ویسے میں تصویر میں وہ پیسٹ کر دوں گا، لیکن بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسا انسان پہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے، اور اس کو پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کم کیا ہے، کچھ کمی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 زندگی ہو تو میں وہ بھی قربان کر دوں۔ یہ ہے دل کی خوشی، دل کی رضا، اس کو کہیں گے ہم قربانی۔ لیکن اگر ایک انسان ہے، فرض کریں نماز کی مثال لے لیتے ہیں، ایک شخص دل کی خوشی کے ساتھ بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اور بہتر کرے، اور بہتر کرے، اور پھر بھی اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ نماز میں کمی ہے، اور بہتر ہونی چاہیے۔ یہ ہے دل کی خوشی، یعنی کہ وہ دل سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اپنی بہتری کی فکر ہے، نماز کو بار بار وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، اب تو وضو کرنا ہی پڑے گا، اب تو نماز پڑھنی ہی پڑے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے، ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑ جائے۔ یہ بندہ کمپرومائز کر رہا ہے، یہ بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ ایک کمپرومائز کر رہا ہے کہ بس کیا کریں جی، ابھی بس مجبوری ہے، ابھی کام بھی چھوڑنا پڑے گا، جاب چھوڑنی پڑے گی، کاروبار کا وارج ہوگا، لیکن نماز بھی ضروری ہے، کیا کریں، ابھی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ شخص کمپرومائز کر رہا ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو دونوں چیزوں میں، کمپرومائز میں اور سیکریفائز میں، ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ ہے ول، یعنی کہ دلی خواہش، دل کی خوشی، دل کی رضا، وہ کیا ہے۔ تو اگر وہ شامل ہے، ایک ہی عمل آپ نے کیا، نماز آپ نے پڑھی، اگر دل کی خوشی کے ساتھ پڑھی تو یہ آپ نے کچھ چیزیں قربان کر کے اپنا وقت صرف کیا اور اللہ کے لیے آپ نے نماز پڑھی، یہ ہے قربانی۔ اور اگر اس کو آپ نے کہا کہ دل کی خوشی تو نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، ابھی اٹھنے کو دل بھی نہیں کر رہا، یہ سمجھوتا ہے، تو کیونکہ اس میں دل کی خوشی شامل نہیں ہے۔ اور دل کی خوشی نصیب کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک عمل کو بندہ مسلسل جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں سعادت کے طور پہ۔ تو یہ ہم نے بات کی اس پہ تھوڑا سا۔ اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے؟ سمجھوتا جو ہوتا ہے وہ ایک عارضی چیز ہے، یہ اگر بندہ کسی چیز پہ سمجھوتا کر بھی لے تو وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے، کسی نہ کسی لیمٹ پہ جا کے وہ ختم ہو سکتا ہے، بندہ اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہو سکتا ہے، کہے گا جی میں نے تو سمجھوتا کیا تھا، بس نو مور، تو سمجھوتے میں یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور قربانی جو ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لیے قربان کر دیا، دین کے لیے سب کچھ لگا دیا، لیکن ان کے ذہن میں پھر بھی یہی تھا کہ میں اور جو کچھ میرے پاس ہے میں سب کچھ لگا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ کیا تھا۔ اور سارے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، اور سارے نبیوں نے یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے سب کچھ اپنا دین کے لیے لگایا، ہر چیز دین پہ قربان کر دی اور دل کی خوشی کے ساتھ۔ تو جو ان کی اطاعت کرے گا اس کو اسی طرح کے فائدے ہوں گے۔ اچھا، جو سمجھوتا ہوتا ہے اس میں نتائج کی امید رکھی جاتی ہے کہ صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، میں نے اس کے لیے کیا ہے وہ میرے لیے کرے گا، یہ ہوتا ہے سمجھوتا۔ جبکہ قربانی جو ہوتی ہے اس میں کسی بدلے کی، کسی صلے کی، کسی اجر کی امید نہیں کی جاتی۔ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں کیونکہ بس میرے پاس زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو صرف مقصد یہی ہے کہ میں اپنا سب کچھ لگا دوں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے سمجھوتے میں اور قربانی میں۔ اچھا، اب قربانی سے ملتا کیا ہے؟ قربانی سے ملتا ہے اللہ کا قرب، اور اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ آج کا ہمارا عنوان تھا، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی۔ اگر اس میں آپ کو کوئی بات ایسی ناگوار لگی ہو جو ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ کر دی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اللہ سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہماری غلطیوں پہ، خطاؤں پہ سرزنش نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کا بھی ایک جائزہ لیں۔ ہمارے چینل پہ اسی طرح کی مثبت سوچ کے ساتھ اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔